دوسرے شہروں کی طرح کراچی شہر میں بھی جائیداد کا تنازع زور پکڑنے لگا۔ جائیداد کے لالچ میں لوگ اتنے اندھے ہو گئے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی بھول گئے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 8 کے رہائشی رابعہ جواد کے گھر میں پولیس نے دھاوا بول دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سرفراز ساگر کی اس رپورٹ میں۔ دوسرے شہروں کی طرح کراچی شہر میں بھی جائیداد کے تنازع نے زور پکڑ لیا۔ نارتھ کراچی کے سیکٹر 8 میں مسمی رابعہ جواد کے گھر پر پولیس کا دھاوا۔ رابعہ جواد نے سر سید پولیس اسٹیشن میں درخواست لگا دی مگر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رابعہ جواد کا کہنا تھا زبان کے اوپر ہاتھ ڈال کے مجھے دھکا دیا جس سے میری شرٹ پھٹ گئی۔ کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی۔ آپ لوگ ایسے کسی کے کمرے کے اندر، گھر کے اندر کوئی احساس نہیں، کسی رشتے کا وہ نہیں، سب تقدس پامال کر کے یہ آدمی۔ ان لوگوں کے جانے کے 2-3 دن کے بعد جب میں نے اپنے ہوش میں آئی ہوں، میں کیا اکیلے رات کو اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہوں، لیکن گھر کے اندر اگر درندے اس طرح گھر کے اندر آ جائیں گے تو پھر وردی پہن کے یہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ وردی آپ ہم لوگوں کے حفاظت کے لیے بنائیے نا۔ 9,80,000 روپے الماری میں رکھے تھے جو کہ نہیں ہیں۔ جی تو مجھے بتائیے گا کیا ہوا تھا اس دن؟ اس دن رات کے 11:30-12 کے درمیان میں موجود تھی، گھر کے اندر تھی، میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ان بھائیوں کا جبران اور میرے شوہر کا نام ہے جواد، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا چل رہا تھا جائیداد کے اوپر پھڈا، کافی مہینوں سے چل رہا تھا۔ میرے سسر کی طبیعت خراب تھی، جب سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ایک دن 16 ستمبر کی رات کو یہ لوگ 11:30-12 کے درمیان میرے کمرے کے اندر آتے ہیں۔ ان کا تایا کا بیٹا افضال جو گلبہار تھانے میں ہے اور جبران، یہ دونوں میرے کمرے کے اندر آتے ہیں۔ کمرے کے اندر آ کے جبران جو ہے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے پستول سے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں افضال ہے وہ میری چیزیں گھر کمرے کی پوری توڑ دی، ادھر ادھر پھیلا دیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جبران نے مجھے کمرے سے دھکا دیا باہر کی طرف کہ باہر نکلو، گھر سے جاؤ یہاں سے اور گھر چھوڑو۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو اتنے میں افضال میرے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال کے مجھے دھکا دیا جس سے میری شرٹ پھٹ گئی۔ اور ان لوگوں نے، میں اپنی ساس کا میرا کمرہ سامنے ہے، میں ادھر بھاگی، انہوں نے وہاں پہ دروازے کے اوپر توڑ کی۔ پھر میں نے چیخنا چلانا کیا تو یہ لوگ کم ڈر کے بھاگے۔ اور پھر وہاں پہ جب میں تھانے پہنچی ہوں، کتنی مشکلوں سے، میرا شوہر نہیں تھا، میں اکیلی موجود تھی یہاں پہ۔ ان لوگوں کو شرم اتنی نہیں آتی ہے۔ جب میں پولیس اسٹیشن گئی ہوں تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور پھر وہاں پہ کوئی ASI تھا عابد علی، اس نے مجھے ڈرانے، میری کمپلین لکھنے کے بجائے الٹا مجھے ڈرا رہا ہے کیونکہ وہ افضال کے پریشر میں تھا، اللہ جانے جو بھی بات تھی۔ لیکن اگر وہ پولیس والا ہے تو اس کو چاہیے کہ میری کمپلین درج کرے۔ عابد علی نے الٹا مجھ سے بدتمیزی کی کہ اس کو پولیس اسٹیشن میں بند کرو، اس عورت کو یہ کرو وہ کرو۔ اور پھر میں وہاں سے جان بچا کے بھاگی ہوں، اپنے شوہر کو کال کی، میں نے ان کو بلایا گھر پہ۔ یہ کرا اس نے میرے ساتھ، جبران اور افضال نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ جب یہ لوگ آئے تھے تو کوئی لیڈی کانسٹیبل موجود تھی؟ کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی، کوئی ایک دفعہ بھی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی۔ 3 ریٹیں پڑی ہیں میرے گھر میں، تینوں ٹائم پہ کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی۔ اور رات کے 11:30-12 بجے کے درمیان جب یہ آئے ہیں تب تو ان لوگوں کو لازمی کانسٹیبل لیڈی لے کر آنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ ایسے کسی کے کمرے کے اندر، گھر کے اندر، بلکہ کمرے کے اندر کیسے گھس گئے آپ لوگوں کی اتنی جرت کیسے ہو گئی؟ اتنا بھی نہیں کہ میں ان کے شوہر کی بیوی ہوں، کوئی احساس نہیں، کسی رشتے کا وہ نہیں، سب تقدس پامال کر کے یہ آدمی۔ میں کیا اکیلے رات کو اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہوں؟ آپ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ مجھے گھر میں تو تحفظ دیا جائے۔ باہر چلے درندے پھر رہے ہیں، باہر کچھ ہوتا ہے یہ آپ لوگ بولتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر درندے اس طرح گھر کے اندر آ جائیں گے تو پھر میں کیسے سیف ہوں؟ مجھے آپ لوگوں سے انصاف چاہیے۔